Welcome everyone to our channel, which is ZAM, the true way of life, with a new video. The Gospel of Accommodation. Accommodate کا مطلب قبول کرنا. اس کا مطلب ہے لائق یا قابل قبول بنانا. اس کا یہ بھی مطلب ہے کسی چیز کو آسان بنانے کے لیے اسے ترتیب دینا. اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ دوسروں کی خواہشات کو بڑھانا. تو اب ان سب کو ملایا جائے تو میں انجیل کے بارے میں بات کر رہا ہوں، جو کہ دریافت کی گئی ہے جہنم میں اور اب پورے یونائٹڈ اسٹیٹ میں پھیلائی جا رہی ہے. یہ ایک قابل قبول، مناسب، آسان کلام ہے جو گنہگار شخص کی کمزوریوں اور خواہشات کو بڑھاتا ہے. ہم پرجوش ہیں کہ جان گرے اور ایونجر گرے ہمارے پاسٹرز بننے جا رہے ہیں، اور میں یہ یقین کرتی ہوں کہ جان اور ایونجر ہمیشہ سے ہی مسیح سے بھرے ہوئے تھے، لیکن اب جو مسیح ان پر آنے جا رہا ہے وہ خدا کی بادشاہت کو ایک عظیم نقصان پہنچائیں گے، اور اس لیے میں پرجوش ہوں. امید کا پیغام وہ اپنی خوبصورت مسکراہٹ سے پیش کرتے ہیں. خدا کاروبار کی مذمت میں نہیں بلکہ کاروبار کی بحالی میں ہے. ان کے پیغامات زیادہ تر مثبت ہوتے ہیں، اس لیے وہ زیادہ تر تنقید کے ہدف میں آتے ہیں. آسٹین کے مطابق وہ پریچر کم موٹیویشنل اسپیکر زیادہ محسوس ہوتے ہیں. کو ایسے ہاتھ چاہیے جن سے آپ ڈیل کر سکیں اور زیادہ بڑھا سکیں. آپ جانتے ہیں آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے چرچ لائٹ کے لیے، جی بالکل ٹھیک. اور کاٹن کینڈی میسج کے لیے. کیا آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں ان کو جہنم کے بارے میں نہ بتا کر؟ نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ یہ ایک الگ چیز ہے. یہ جہنم کی آگ اور بھٹی کے بارے میں نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں بہت سے لوگ اپنی زندگی کے مارے ہوئے ہیں. وہ پہلے سے ہی شرمندگی محسوس کرتے ہیں. وہ ایسا نہیں کرتے جیسا انہیں اپنے بچوں کو پالنے کے لیے کرنا چاہیے. جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ ہم بہت سی وجوہات ڈھونڈ سکتے ہیں. میں جانا چاہتا ہوں لیک ووڈ میں. ہماری میٹنگز بھی یہی بتاتی ہیں کہ میں بالکل پرفیکٹ نہیں ہوں، لیکن میں آگے بڑھتا ہوں اور بہتر کر رہا ہوں، اور میں آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہوں کہ آپ بھی بہتر کریں. ایک بڑا سوال یہ ہے کہ کیا بہت سے ایسے رستے ہیں جو ایک خدا کی طرف جاتے ہیں؟ میں یہ یقین کرتا ہوں کہ یسوع مسیح ہی واحد خدا کے پاس جانے کا رستہ ہے. لیکن میں یہ یقین کرتا ہوں کہ یسوع کے پاس جانے کے بہت سے رستے ہیں. لیکن آپ یہ نہیں جان سکتے کہ یسوع مسیح اپنے آپ کو کس طرح ظاہر کرتا ہے. اس لیے میں لوگوں کو الگ چھوڑنے کے حق میں نہیں ہوں. یسوع مسیح خود کو کسی پر بھی ظاہر کر سکتے ہیں. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی طرح کے لوگ، کسی بھی نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ آپ کے چرچ میں آ سکتے ہیں؟ میں اس بات کو تصور نہیں کر سکتی کہ آپ کے چرچ میں 16,000 لوگ موجود ہیں اور ان میں سے کوئی بھی ہم جنس پرست نہیں ہے. تو کیا ان لوگوں میں ہم جنس پرست بھی شامل ہیں؟ ایبسلیوٹلی. تو کیا ہم جنس پرست لوگ فردوس میں بھی شامل ہوں گے؟ ہاں، میں یہ یقین کرتا ہوں وہ ہوں گے، کیونکہ یہ میرا ایمان. خدا کی طاقت یسوع میں تھی. خدا کے معجزات کی طاقت، خدا کے بحال کرنے کی طاقت، وہی طاقت جو بدروحوں کو دور کر دیتی تھی. اب وہ طاقت نازرت میں تھی، لیکن پھر بھی یسوع مسیح اسے آزاد نہ کر سکا. وہ اپنی ہی بے اعتقادی میں جکڑے ہوئے تھے. اور یہاں پر ایک چیز ہے جنہیں یسوع مسیح بھی نہیں کر سکتے، ایک چیز جسے خدا کا بیٹا بھی نہیں کر سکتا. لیکن یسوع مسیح بھی آپ کی بے اعتقادی میں کام نہیں کر سکتا. میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں. واقعی میں یہ سچ ہے. میں نے یہ سوچا تھا کہ خدا ہر چیز کر سکتا ہے، لیکن یہاں لکھا ہے کہ وہ یہ نہیں کر سکا. وہ کرنا چاہتا تھا، وہ اس کے لیے تیار تھا، وہ اس کے قابل تھا، لیکن وہ اسے نہ کر سکا. خدا کی طاقت نازرت میں تھی، لیکن وہ اپنے حالات میں جکڑے تھے. اسے ہم کہتے ہیں ڈرینچ انیٹر. کیا آپ دیکھ رہے ہیں ڈرینچ انیٹر؟ اور ڈرینچ انیٹر آپریٹ ہوتا ہے
میں جو دعا کر رہا ہوں وہ ایسے گزر کے جائے گی۔ انجیل کی خوشخبری پھیلائی جا رہی ہے اور ہماری لڑائی نیو یارک سے ہے، اور ہم اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ہر کوئی اسے سنے اور قبول کرے، کیونکہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر ہم اسے رضامند نہیں تو ہم اسے لا تعلق ہیں۔ ہم اس بات پر یقین نہیں رکھتے، ہم اس بات پر بھروسہ کرتے ہیں کہ ہر شخص کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ آپ کو کس نے کہا؟ مجھے کس نے بتایا؟ یہ مجھے ایسا نہیں لگتا کہ کسی نے مجھے کہا ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے یہ تہذیبی مذہبی نارم ہے، تو اگر ابھی میں اور آپ اس سے رضامند نہیں تو ہم اس سے خارج ہیں، اس لیے میں اس پر یقین نہیں کرتا۔ آپ یہ سوچتے ہیں، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ مذہبی گروپ ایسا کرتے ہیں؟ یس آئی ڈو، اور میں اس بات پر بھی یقین کرتا ہوں کہ لوگ ہر محاذ پر اس بات میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اسی لیے چرچ کی دنیا میں ہر قسم کے حملے ہوتے ہیں۔ اور مجھے جو اپنے چرچ کے بارے میں پسند ہے اور وہ یہ ہے کہ میرے چرچ میں ہر نسل کے، ہر طرح کے اور ہر بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل ہیں، لیکن وہ یہاں پر ایک وجہ سے جمع ہیں۔ تو کیا ابورشن آپ کے چرچ میں گناہ نہیں ہے؟ اس مدعے میں ہم اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کہاں سے ہیں اور آپ نے ایسا کیوں کیا۔ کیا سچ میں؟ کیونکہ خدا جج ہے اور لوگوں کو ان کے مطابق جینے دینا چاہیے۔ یہ بہت بڑا سوال ہے اور مجھے آگے بڑھنا چاہیے۔ مجھے یہ یقین ہے کہ کرسچن ایسا کرتے ہیں۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ صرف مسیحی ہی خدا کے ساتھ تعلق قائم کر سکتے ہیں؟ نہیں، میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کیونکہ جب یسوع مسیح نے کہا کہ میں راہ، حق اور زندگی ہوں، کیونکہ میں اسے اس طرح پڑھتا ہوں کہ وہ روڈ مارک اور میپ ہے، اس لیے میں یہ سوچتا ہوں کہ خدا سب سے محبت رکھتا ہے، چاہے وہ اسے قبول کرے چاہے وہ اسے ریجیکٹ کرے، کہ وہ پھر بھی فضل کرنے والا اور رحم کرنے والا اور ریڈ بلنکنگ لائٹ دیتا ہے، اور وہ پھر بھی ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم رائٹ ٹرن لیں، لیکن پھر بھی ہم لیفٹ ٹرن لے سکتے ہیں۔ لیکن میں پھر بھی اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ خدا لوگوں سے محبت رکھتا ہے، اور اسی پر پورا کلام بیس ہے، اور یہ محبت ہے جب آپ اسے لیتے ہیں۔ اور اب میں جو یہ الفاظ بولنے جا رہا ہوں وہ الفاظ ہیں ڈیوڈ وٹکسن کے۔ میں اس انجیل کو ایک قوم کی آواز کہوں گا، کیونکہ یہ انجیل کو ایڈجسٹ کر کے صرف قبول کرنا ہے، تاکہ گنہگار شخصوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا جائے اور انہیں خوش کیا جائے۔ یہ انجیل ایک امریکن کلچر انوینشن ہے جس سے ہماری زندگیاں آسان ہوں۔ یہ بتاتی ہے کہ کیسے وائٹ امریکن امیر اور پروسپر بن سکتے ہیں۔ اس لیے یہ انجیل خود جہنم سے دریافت کی گئی ہے، اس لیے یہ نئی انجیل امریکہ کو ڈبو رہی ہے، اس لیے یہ کمیونسٹری کو اپنے لحاظ سے بڑھا رہی ہے، اس لیے امریکہ میں چھوٹے چرچز کو بڑے چرچز میں تبدیل کیا جا رہا ہے، اس لیے وہ بھی ایک غیر آرام دہ اور آسان انجیل کو پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں، جو کہ اسپون فیڈ کانگریگیشن قبول کر رہی ہے۔ اس لیے چرچز میں ہنسا دینے والے اسکٹ، ڈراماز اور چھوٹا جھوٹا 20 منٹ کا کلام دیا جا رہا ہے، اور اسے سیکر فرینڈلی کہا جاتا ہے، اور یہ سیکر فرینڈلی چرچز ہیں۔ ان دنوں میں شاید کوئی نیو یارک کو جانا چاہے اور ان چرچز کو نیو یارک سٹی میں لے آئے۔ ان چرچز میں لوگ پوری رات بیٹھ کے یہی کرتے ہیں کہ ہزاروں لوگ ان انجیل کو ماننا شروع کر دیں۔ یہ ایک ذہین، ٹیلنٹڈ اور ینگ منسٹر کی دین ہے۔ وہ ایک فارمولے کے ساتھ آتے ہیں، فارمولے کو لے کر آپ کسی بھی شہر اور گاؤں میں جا سکتے ہیں۔ اس فارمولے کو لگا کر آپ ایک ہی رات میں چھوٹا چرچ قائم کر سکتے ہیں۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ فارمولہ تب استعمال ہوتا ہے جب آپ کسی چرچ میں کوئی کمیونٹی میں جا رہے ہوں، اور آپ ان کمیونٹی کو دھکیلتے ہیں کہ وہ انہیں کھوجیں کہ کون سی چیز گنہگاروں کو چرچ اٹینڈ کرنے میں بری لگتی ہے، کہ وہ چرچ کس سبب سے نہیں آتے، اور اس چرچ میں کیا غصہ دلانے والا ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو دوبارہ چرچ میں لایا جا سکے، کیا چیز انہیں کمفرٹیبل کر سکتی ہے، کہ وہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں، کون سی چیز نہیں سننا چاہتے، اور اگر آپ کو سوٹ اچھے نہیں لگتے تو ہم اسی طرح آئیں گے جس طرح آپ چاہتے ہیں۔ آپ ہمیں صرف بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ وہ اپنی کمیونٹی کو اس کام میں لگاتے ہیں کہ تاکہ وہ لوگوں کو کھوجیں، اور خود کانفرنس روم میں ایک کمپیوٹر لے کر ایک پروگرام ڈیزائن کرتے ہیں جو کہ گنہگاروں کو کمفرٹیبل لگے۔
اور ان کو دوستانہ محسوس ہو، چاہے آپ اسے سنر فرینڈلی کہیں یا سیکر فرینڈلی کہیں۔ اس طرح سے وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں کہ وہ خدا کے گھروں میں آئیں۔ یہ سب سے زیادہ آسان فلرشنگ تہذیبی تاریخ ہے۔ امریکہ کی تاریخ میں چرچ ایک کارپوریشن کی طرح چلائے جا رہے ہیں اور پاسٹر وہاں کے CEO ہیں، یعنی کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر، اور یہ ایک بہت بڑا بزنس ہے۔ اور یہ فارمولہ نہ صرف اچھے طریقے سے پیک کیا جا رہا ہے بلکہ امریکہ کے سیمینار میں دھکیلا جا رہا ہے۔ جو وہ کہتے ہیں وہ سننے میں اچھا لگتا ہے اور روحانی محسوس ہوتا ہے، لیکن وہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ وہ یسوع کے بارے میں بول رہے ہیں۔ فوکس، میں ان کے نام نہیں لوں گا کیونکہ میں ان کے کردار کے بارے میں بات نہیں کر رہا، بلکہ میں اس انجیل کی بات کر رہا ہوں جن کی تعلیم وہ دے رہے ہیں۔ میں یہاں پر ہوں کہ میں آپ کو یاد دلاؤں کہ پولس رسول نے ہمیں کیا تعلیم دی تھی۔ پولس نے ہمیں ایک نئے انجیل کے بارے میں وارن کیا تھا۔ اس کی تعلیم اس نے نہیں دی۔ اس نے کہا کہ ایک نئی انجیل آئے گی جو کسی اور یسوع کے بارے میں بات کرے گی۔ تم اس کا نام سنو گے جس سے آپ کو اچھا محسوس ہوگا۔ اور پولس کہتا ہے کہ یہ وہ یسوع نہیں ہوگا جس کی منادی ہم کرتے ہیں، وہ سچا یسوع نہیں ہوگا۔ پولس رسول یہاں پر کہتا ہے کہ وہ تمہیں مسیح سے جدا کر ایک نئی انجیل کی تعلیم دیں گے۔ فوکس، میری بات دھیان سے سنیں۔ یہ بہت اہم ہے کہ ہزاروں لوگ ایک جگہ پر بیٹھ کے ایک الگ انجیل کو سنتے ہیں۔ وہ ایک چرچ منسٹر کو جانتے ہیں جنہوں نے خدا کی حضوری کو چھوڑ کر اپنے آپ کو نورانی فرشتوں کی شکل میں ڈھال دیا ہے تاکہ دوسروں کو دھوکہ دیں۔ یہ ممکن ہے کہ بے شک آپ لوگ چنے ہوئے ہوں، لیکن پولس نے پہلے سے ہی چرچ کو وارن کر دیا ہے کہ الگ لکھی ہوئی انجیل نہیں بلکہ اس کا الگ بیان ہوگا۔ اور پولس رسول نے کہا تھا کہ لوگ تمہیں دھوکہ دیں گے اور یسوع مسیح کی تعلیم کو چینج کر پیش کریں گے تاکہ گنہگار اسے قبول کریں، اور وہ ان کی خوشی کے لیے ایسا ہی کریں گے، اور وہ ان کی ضرورت کے مطابق بولیں گے، اور وہ انجیل کو اس طرح سے ڈیزائن کریں گے کہ اپنے ہی بنائے گئے مسیح اور اپنے ہی نظریے کو پیش کریں۔ اور یہ پولس کی سب سے خطرناک وارننگ ہے کہ وہ اپنے آپ کو نورانی فرشتوں میں ڈھال لیں گے اور دوسری انجیل کی منادی کریں گے، اور پولس کہتا ہے کہ جو ایسا کرے وہ لعنتی ہے۔ فوکس، میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ پولس نے یہ کہا کہ تمہیں کوئی دوسری انجیل ملے۔ اگر کوئی یہ بیان کرے کہ یسوع مسیح قربان ہوا اور ساتھ ہی گنہگاروں کو خوش کرنے کے لیے منادی کرے، وہ انجیل ہماری طرف سے نہیں ہے۔ پولس نے کہا کوئی ایسی منادی کرتا ہے تو وہ لعنتی ہے، اور پولس نے کہا یہ خطرناک ہے کیونکہ یہ انجیل ہماری نظر میں عظیم سنسیئر مسٹر کی طرف سے ہے۔ ایسا نظریہ ہوگا جسے ہم اینٹی ڈومینین کہتے ہیں۔ یہ ایک خطرناک بات ہے کہ یہ انجیل ہماری نظر میں اچھی زندگی گزارنے والے ڈاکٹر کرسچنز کے ہاتھ میں ہوگی کہ اینٹی لا فاؤنڈر ہوں گے، جیسا کہ پوریٹن ایج میں تھی، جنہوں نے شریعت کے بوجھ کو ختم کر دیا اور نئی انجیل متعارف کرائی۔ اور میں پریشان ہوتا ہوں جب پولس نے کہا کہ شیطان نورانی فرشتوں کی شکل میں چرچ میں آئے گا اور وہ چرچ کو اپنے خادموں سے بھر دے گا۔ پولس نے کہا وہ نورانی فرشتوں کی صورت میں آئیں گے، راست بازی کی انجیل کو غلط طور سے بیان کریں گے۔ یہ جھوٹے رسول، جھوٹے پیغمبر اور دھوکے باز اپنے آپ کو خدا کے رسولوں سے بدل لیں گے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ شیطان اپنے آپ کو نورانی فرشتوں کی شکل میں ڈھال لیتا ہے۔ اس لیے اس میں کوئی بڑی بات نہیں کہ اس کے خادم خود راست بازی کے خادموں کی صورت میں ڈھال لیتے ہیں، جن کا خاتمہ انہی کے کاموں سے ہوگا۔ پولس نے کہا کہ وہ آئیں گے اور اپنا جلال چاہیں گے، وہ اپنی طاقت اور پیسوں کو جلال دیں گے، وہ اپنے نام اور چرچ کے لوگوں کی گنتی کو جلال دیں گے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے یہ کچھ دیر کے لیے ہے۔ وہ چاہیں گے کہ دنیا اسے قبول کر کے انہیں جلال دے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ تم جھوٹے خادمین سے خبردار رہو کیونکہ وہ بھیڑوں کی صورت میں تمہارے پاس آتے ہیں، وہ تمہارے پاس نیک اور سنسیئر بن کر آئیں گے، لیکن کلام کہتا ہے کہ وہ پھاڑنے والے بھیڑی۔ اور فوکس، یسوع مسیح نے تب یہ کہا جب یسوع مسیح نے کہا کہ سیدھا ہے وہ راستہ جو سکڑا ہے، جو زندگی کی طرف جاتا ہے اور بہت کم اسے پائیں گے۔ اس کی اگلی آیات میں لکھا ہے کہ جھوٹے پیغمبروں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بھیڑوں کی بیس میں آتے ہیں لیکن باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں۔
خود مسیح نے ہمیں وارننگ دی ہے۔ جھوٹے پیغمبر، جھوٹے ایونجلسٹ، جھوٹے پاسٹر جو آپ کے پاس بھیڑوں کی صورت میں آتے ہیں، وہ اس راستے کے بارے میں نہیں بتاتے جو سکڑا ہے۔ جو راستہ سیدھا نہیں ہے وہ چاہتے ہیں کہ لوگ انہیں قبول کریں۔ وہ انجیل کو اس طرح پریزنٹ کرتے ہیں جن سے لوگوں کی ضروریات پوری ہوں۔ اور اب میں جو آپ سب کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ہیں پول واشر کے الفاظ جو بے حد انٹرسٹنگ اور شوکنگ ورڈز ہیں۔ اب مجھے وہ پیش کرنے دیجیے جو میں دیکھتا ہوں یوتھ گروپ میں، لیکن میں یہ چرچز میں بڑی تعداد میں دیکھتا ہوں، کیونکہ ہم نے خود تو انجیل کو پڑھنا نہیں اور نہ ہی ہم صحیح انجیل کی منادی کر رہے ہیں، اور ہم ایسی چیزیں استعمال کر رہے ہیں جو لوگوں کو اٹریکٹ کریں۔ اور اگر آپ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے جسمانی الفاظ بولیں گے تو آپ جسمانی لوگوں کو ہی اٹریکٹ کر پائیں گے۔ آپ انہیں اپنے چرچ میں رکھنے کے لیے ایسے ہی جسمانی الفاظ استعمال کرتے رہیں گے۔ آج کل چرچز میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے پاس بڑے چرچز ہیں جو کہ نا تبدیل جسمانی افراد سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن انہی چرچز میں ہمارے پاس چھوٹی تعداد میں لوگ موجود ہیں جو سچے دل سے خدا کو چاہتے ہیں اور اس کا کلام سننا چاہتے ہیں، جو بدلنا چاہتے ہیں اور واقعی میں انہیں کچھ نہیں چاہیے، اور انہیں سچے خدا کی سچی ورشپ کی ضرورت ہوتی ہے اور چاہتے ہیں کہ انہیں سچی تعلیم دی جائے۔ اور میں اب آپ کو بتانا چاہوں گا امریکن پاسٹرز کے گناہ، اور یہ مجھے بڑی مشکل میں پھنسا سکتے ہیں لیکن یہ سچ ہے۔ چرچ میں یہ چھوٹا تبدیل شدہ گروپ سچ میں یسوع کو چاہتا ہے، اور وہ سچ میں صحیح کام کر کے پاکیزگی کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں۔ وہ سچ چاہتے ہیں، وہ پاکیزگی چاہتے ہیں، اور واقعی میں وہ مسیح کو چاہتے ہیں۔ اور پاسٹرز جو بڑے لا تبدیل گروپ ہیں انہیں رکھنے کے لیے انہیں پالتے ہیں، اور وہ ان جسمانی لوگوں کو ویسے ہی الفاظ دیتے ہیں جیسے وہ چاہتے ہیں، اور وہ خدا کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو موت کی طرف دھکیلتے ہیں، اور وہ ایک دن تاکہ حضور عدالت میں کھڑے ہوں گے۔ سنو بھائیو، اگر میری بیوی گروسری شاپ میں جاتی ہے اور جب وہ اپنی کار کی طرف جاتی ہے تو کچھ آدمی اس پر حملہ کر دیتے ہیں اور آپ اس کے پاس سے گزرتے ہیں، لیکن آپ اس مسئلے میں شامل ہونا نہیں چاہتے کیونکہ آپ پریشانی میں پڑنا نہیں چاہتے اور اپنے آپ کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، تو آپ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو میں اس انسیڈنٹ کے بعد ان آدمیوں کو ڈھونڈنے جاؤں گا، لیکن آپ یہ بھی جانیں کہ میں اس کے بعد آپ کی تلاش میں بھی آؤں گا، کیونکہ آپ کے پاس بھی موقع تھا کہ آپ میری بیوی کو بچا سکتے تھے۔ خود کی حفاظت کیے بغیر آپ نے ایسا نہیں کیا، اس لیے وہی لوگ اس کے ذمہ دار نہیں بلکہ آپ بھی ہیں۔ اور ویسا ہی آج امریکہ میں سارے پاسٹرز کر رہے ہیں۔ یہ سب خدا کی بھیڑیں ہیں، اور آج چرچز بھی ہیریٹیکل جگہ بن چکے ہیں، اور آپ کو کچھ لوگ ملیں گے جو سچ میں خدا کو چاہتے ہیں، لیکن آج کل خادمین بھٹکے ہوں کو زیادہ توجہ دیتے ہیں، اور خدا کی بھیڑوں اور مسیح کی دلہن جو بھوک سے مر رہی ہے اسے ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ غلط ہے اور اس کی عدالت ہوگی، اور یہی چیز جوانوں کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اور میں ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں کہ پول ہم ہر وقت آپ کا کلام سنتے ہیں، اور میں انہیں کہتا ہوں کہ اچھا تو آپ کے چرچ کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا وہ آپ کو تعلیم نہیں دیتے؟ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ وہ ہمیں اس طرح کا کچھ بتاتے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہے جو دوسرے نوجوانوں کو چاہیے، وہ انہیں وہ دیتے ہیں جو انہیں چاہیے۔ میں بھوکے کو موت کی طرف لے کے جا رہا ہوں ایک چھوٹے بچے کی طرح، چھوٹا خدا کا بچہ، اور خدا یہ کہتا ہے کہ اس سے بہتر یہ ہے وہ چکی کا پارٹ پہن کے لٹک جائیں جو ان چھوٹوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور اگر آپ اس طرح کی